سلطان نے گل کھولی تیرے بارے لوگ اے کہہ رہے ہیں تے اے کی ہے؟ اجاز نے آکھیا قبلہ گل ہے کہ میں جدو تواڈے کول آیا سی نا ادو بھی میرا اے ترکا سی تے آج بھی میرا اے ترکا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقیناً میرے پاس وہ خطابت کے جوہر نہیں جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں، لیکن ایک درد اور میسج دینا ہے وہ آپ تک پہنچ گیا۔ کسی ایک بندے کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا، وہ گناہوں سے توبہ کر کے در مصطفیٰ پر جھک گیا، اس کے دل کے اندر اللہ کی بھی محبت آ گئی، اللہ کے محبوب کی بھی محبت آ گئی، اور صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ، عمر کو دوسرا، عثمان غنی کو تیسرا، اور مولا علی کو چوتھا مان لیا۔ حضور کے اصحاب بھی حق ہے، حضور کی آل بھی حق ہے، حضور کی ازواج بھی حق ہے، بلکہ سنیوں کو عقیدہ یہ ہے اگر لکڑی کو نسبت مصطفیٰ مل جائے تو وہ لکڑی بھی حق ہے، کپڑے کو بھی نسبت مصطفیٰ مل جائے تو کپڑا بھی حق ہے۔ ایاز نے آکھیا یہ میری اوقات ہے، بادشاہ سلامت جو تواڈی غلامی وچ نہ ہوا ادھر بھی میری اے اوقات آئی تے آج بھی میری اے اوقات ہے۔ بادشاہ نے آکھیا پھر روزانہ تو شام نو اتھے کی کرن آنا؟ توجہ ہے، بہت بڑا میسج دینے لگا، بہت بڑا میسج دینے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا پھر شام نو اتھے کی کرن آنا ہے؟ ایاز نے آکھیا سید حضور دی آل وچوں ہے۔ سید نے لب کھولے، گلاب کے پھول جھڑنے لگے۔ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت ہر روز آ کر جو تمہاری طرف سے لباس ملا ہے نا اسے اتار دیتا ہوں، یہ لباس پہنتا ہوں، یہ جوتے پہنتا ہوں، اس گھڑے سے اس مٹکے سے پانی پیتا ہوں، اور اپنے نفس کو کہتا ہوں کبھی بھی بے وفا نہ ہونا، کبھی بھی بے وفا نہ ہونا اپنے مالک سے، کیونکہ تیری اوقات یہ ہے۔ اب ہر بندہ سوچے نا ہماری اوقات کیا ہے، یہ منہ اور وہ اعلیٰ ذکر، یہ تیرا کرم ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا۔ ایاز نے کہا یہ میری اوقات ہے، روزانہ شام کو یہ لباس زیب تن کرتا ہوں، اپنے نفس ہمارا کو کہتا ہوں ایاز کبھی بھی مالک سے بے وفائی نہ کرنا، کیونکہ تمہاری اوقات یہ ہے۔ پتہ چلا دے دے کھائی بھی وہ دے گی بندہ کھاوے حضور دا تے ذکر کسی اور دے گا۔ یہ تے گل چنگی نہیں نا، مالکہ نال وفا کر سے تے پھر مالک بھی وفا کر سے۔